السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ جابر بن حیان 731 میں خراسان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کوئی امیر کبیر شخص نہیں تھا، وہ دوا سازی اور دوا فروشی سے گزر بسر کرتا تھا۔ وہ حکومت سے بغاوت کی بازش میں قید ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ جابر اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کے باپ کے دنیا میں نہ رہنے کی وجہ سے اس کی ماں پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کو اپنے معصوم بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی فکر دامن گھیر ہوئی۔ تاہم جابر کی ذرا سوچ سنبھالتے ہی ماں نے اس کو بدوؤں کے ساتھ پرورش پانے کے لیے کوفے کے مضافات میں بھیج دیا۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ وہاں اعلیٰ تعلیم کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، لہٰذا جب وہ جوان ہوا تو کوفے میں آمد و رفت ہوئی اور پھر کوفے میں ہی مقیم ہو گیا۔ اس زمانے میں کوفے میں بھی علم اور تدریس کا بڑا چرچا تھا۔ حصول علم جابر کا شوق ہی نہیں بلکہ مقصد حیات بن گیا اور اس نے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت یونانی تعلیمات بھی عام تھیں۔ ان تعلیمات نے جابر پر گہرا اثر ڈالا۔ فارغ التحصیل ہو کر ادھر ادھر نظر ڈالی تو لوگوں کو عام دھاتوں سے سونا بنانے کے خطب میں مبتلا پایا۔ چنانچہ ماحول کے زیر اثر جابر بھی اسی راستے پر چل پڑا۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس نے تجربات شروع تو سونا بنانے کے لیے کیے اور کبھی سونا بنا بھی نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود اس نے تجربات ترک نہیں کیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کو سونے میں نہیں بلکہ علمی کیمیا اور تجربات میں دلچسپی تھی۔ جابر بن حیان کے نظام فکر میں نظریہ میزان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ لفظ میزان قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ اس سے مراد نہ صرف اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ کائناتی توازن بلکہ دونوں جہانوں میں اس کا عدل اور روز قیامت اعمال کی جزا و سزا بھی ہے۔ میزان کا قرآنی تصور اسلامی تصوف کی اہم کڑی ہے۔ جابر کے ہاں اس میزان کا گہرا شعور پایا جاتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس میزان کی منہ بولتی تصویر ہے۔ سورج، چاند، ستارے، حیوانات، ارض، ہر ذی حیات و غیر ذی حیات کی ہر حرکت اور سکون کی بنیاد ایک توازن پر ہے۔ دراصل نظام کائنات کا دار و مدار ہی اسی توازن پر ہے۔ جابر کے نزدیک 17 کا عدد اس توازن کو ظاہر کرتا ہے جس کی بنیاد پر یہ دنیا مرز وجود میں آئی اور جاری و ساری ہے۔ یوں 19ویں صدی عیسوی کے انگریزوں مفکروں کی طرح جابر بن حیان نے بھی سائنسی نظام کا ناطہ اپنے دینی عقائد سے جوڑ لیا تھا۔ بطور کیمیا دان جابر بن حیان کا ایمان تھا کہ علمی کیمیا میں سب سے زیادہ اہم چیز تجربہ ہے۔ اس مطالعہ یا علم کی کوئی حیثیت نہیں جس کو تجربے سے ثابت نہ کیا جا سکے۔ یہ صرف زبانی تاکید نہیں تھی بلکہ اس نے عملی طور پر بھی دنیا کو دکھا دیا کہ کچھ جاننے کے لیے کس خلوص اور لگن کے ساتھ تجربات کرنے کی ضرورت ہے۔ تجسس کا مادہ تو اس کو قدرت نے ودیعت کی ہی تھا۔ وہ کیمیا گری کی دن میں ہی طرح طرح کے دواؤں، دھاتوں اور کیمیا مادوں کے خواص معلوم کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی فکر اور تجربے میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا گھر اچھی خاصی تجربہ گار بن گیا۔ اس کو نہ تو کسی نقصان کی پرواہ تھی اور نہ تکلیف کی۔ وہ سونا تو نہ بنا سکا لیکن بے شمار حقائق کا دریافت کنندہ اور کئی چیزوں کا مجدد ضرور قرار پایا، یہاں تک کہ اس کی شہریت کی گونج عباسیوں کے پایہ تخت بغداد تک پہنچی۔ بغداد اس وقت علم کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید کی خلافت کا زمانہ تھا اور اس کا وزیر جعفر برمکی علم کا قدردان تھا۔ جعفر کی دعوت پر جابر بغداد چلا گیا جہاں اس کی خوب پذیرائی ہوئی اور اسے انعام اکرام سے نوازا گیا۔ جابر نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزاء ترکیبی گندھک اور پارہ ہیں۔ مختلف دھاتیں ان اجزاء نے ترکیبی کی مختلف حالتوں میں مختلف تناسب کے ساتھ ملنے سے مرز وجود میں آئیں۔ اس خیال میں دھاتوں میں بنیادی فرق اجزاء ترکیبی کا نہیں بلکہ حالت اور تناسب سے تھا۔ اس نے معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے خود بار
خندق اور پارے کو ملانے کا تجربہ کیا، لیکن نتیجے میں ہمیشہ شنگرف ہی حاصل ہونا تھا۔ اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سونا عام خندق سے نہیں بلکہ سرخ رنگ کی خصوصی خندق سے بنتا ہے۔ اس نے کوکرد سرخ کا نام دیا۔ آئندہ 8 صدیوں میں بے شمار لوگوں نے اس تحقیق پر ایمان لے کر کوکرد سرخ کی تلاش میں سرگرم ہوئے، لیکن ناکامی ان کا مقدر بنی۔ ایک مرتبہ جابر نے اپنے ایک آلے میں پھٹکڑی، پیراگس اور کلمی شورا ڈال کر پکایا تو اس میں سے بھورے رنگ کے بخارات نکل کر آنے لگے۔ دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اتنا تیز تھا کہ برتن گھل کر اس میں سے سیال ٹپکنے لگے۔ جابر بن حیان نے اس سیال کو ایک چاندی کی کٹوری میں جمع کرنے کی کوشش کی تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے۔ اب اس نے یہ سیال چمڑے کی تیلی میں انڈیل دیا، لیکن وہ بھی جل گئی۔ اس نے مائع کو انگلی سے چھو کر دیکھا تو انگلی بھی جل گئی اور وہ کئی دن تکلیف میں مبتلا رہا۔ اس مائع کے کاٹ دینے اور جلا دینے کی صلاحیت کی وجہ سے جابر نے اس کا نام تیزاب یعنی تیز آب یعنی تیز پانی تجویز کیا۔ اس میں کلمی شورے کی تیزی کا عنصر غالب تھا، چنانچہ اس نے اس کو کلمی شورے کا تیزاب قرار دیا۔ جابر نے اس تیزاب کو بہت سے مادوں اور دھاتوں پر آزما کر دیکھا، لیکن سوائے سونا یا شیشے کے اس نے ہر چیز کو جلا دیا۔ جابر بن حیان کی یہ کامیابی اس کے شوق کے لیے محض تھی، چنانچہ وہ مزید تجربات میں جت گیا۔ نتیجے کے طور پر وہ بہت سی کیمیاوی مادوں کے دریافت کنندہ مجدد کی حیثیت سے آج بھی زندہ ہے۔ اس نے خندق، شورے، پیراگس اور نوشادر کی مدد سے شورے کے علاوہ خندق کا تیزاب اور ایکوریجیا بنایا۔ اس نے ایک ایسا تیزاب بنایا جس سے سونے کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ اس نے عملی تخلیص یعنی دھات کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کیے اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بناتے وقت اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عملی کشید اور فلٹر کا طریقہ اس کی ایجاد ہے۔ اس نے کرسٹلائزیشن کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ اس نے 3 قسم کی نمکیات دریافت کیے۔ اس نے فولاد بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے اور لوہے پر وارنش کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ موم جامہ بنایا، چمڑے کو رنگنے کا طریقہ بتایا اور بالوں کو رنگنے کے لیے خضاب تیار کیا۔ زمانہ اپنی چال چلتا رہا اور جابر بن حیان دنیا مفیہا سے بے خبر اپنی تجربہ گاہ میں بیٹھا بھٹی میں کوئلے جھونکتا رہا، طرح طرح کے کیمیائی مرکبات کو پکاتا رہا جن میں سے خارج ہونے والے زہریلے دھوئیں سے اس کی بینائی متاثر ہوتی رہی۔ تیزابوں کے اس کھیل میں اس کی انگلیاں فقار رہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ 815 عیسوی میں توس کے مقام پر اس کا انتقال ہوا، لیکن کیا واقعی وہ مر گیا یا اپنی تجربہ گاہ میں بیٹھے بیٹھے ہی زمانے سے جیت گیا اور آنے والی نسلوں کو روشنی کا پتہ دے گیا؟ دوستوں، آپ کو آج کا موضوع کیسے لگا؟ پسند آنے کی صورت میں نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے اچھے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔